إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال من النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو ہمارے لیے بہت مفید ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کے ہمارے اس جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے جسم میں دل کو جو اہمیت عطا فرمائی ہے وہ اہمیت دوسرے اعضاء کو عطا نہیں فرمائی، کیونکہ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کی تمام برائیاں یا تمام نیکیوں کی شروعات ہوتی ہیں۔ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایمان اور توحید پناہ لیتے ہیں، اور دل ہی وہ جگہ ہے جہاں پر کفر اور شرک بستا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی مقامات پر ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے اور اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن کو یاد کرو جب نہ تمہارا مال تمہارے لیے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے لیے کام آئیں گی، مگر وہ جس کا قلب سلیم ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے مال اور اولاد کا تذکرہ فرمایا، وہ اس لیے کہ زندگی میں انسان انہی دونوں چیزوں کی زیادہ فکر کرتا ہے، یا تو وہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے یا پھر اولاد کی تربیت میں وہ اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، اولاد کی فکر میں وہ اپنے وقت کو پورا گزار دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تمہیں کام نہیں آئیں گی، تمہارا قلب سلیم تمہیں کام آئیں گا۔ تمہارا قلب سلیم ہی تمہیں اللہ سے قریب کر سکتا ہے۔ اور قلب سلیم کیا ہے؟ صاف اور ستھرا دل کیا ہے؟ وہ دل جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی ادائیگی کی جائے، وہ دل جو شیطان کے وساوس سے دور ہو، وہ دل جس میں ایمان ہو، کفر و شرک نہ ہو، جس میں توحید ہو، سنت ہو، بدعت نہ ہو، جو صاف ستھرا ہو، لوگوں کے لیے جھوٹا اور کذاب نہ ہو، وہ دل جو لوگوں کے لیے اپنے اندر نفرت، کینہ، حسد اور جلن نہ رکھتا ہو، وہ قلب سلیم ہے۔ اسی طریقے سے انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد
حتیٰ یستقیم قلبہ، کہ کسی مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو، دل اس کا صاف ستھرا نہ ہو، دل اس کا اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا توکل نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، اس وقت تک کہ ایک مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ دل سے ہماری کن کن چیزوں کو جڑی ہیں؟ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم محبت کرتے ہیں، دل ہی سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے دل میں خوف رکھتے ہیں، دل ہی ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہی اس کا ہی آج ہمارا عنوان ہے، اللہ پر بھروسہ، توکل علی اللہ۔ توکل کے ویسے معنی ہوتے ہیں کسی پر پورا طور پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ اور اگر شرعی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ توکل کے کیا معنی ہوتے ہیں، شرعی اعتبار سے توکل کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک انسان کسی کام کو کرنے کے لیے اپنے پورے جائز اسباب استعمال کر لے اور پھر اس کے بعد اس کا پورا ہونا، اس کو پورا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے ممبئی جانا ہے، آپ اس کے لیے تمام جائز اسباب کو پہلے اختیار کریں، آپ ٹرین کا ٹکٹ لے، گاڑی لے، اور یا پھر اس کے طریقے سے جو بھی سفر کے ذرائع ہیں وہ پہلے آپ اس کے استعمال کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں تک حفاظت اور امن و سلامتی کے ساتھ پہنچا دیں گا۔ اپنے جائز اسباب کا استعمال کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور یقین اور بھروسہ کرے۔ ایسا نہیں کہ بس ایک جگہ یہاں بیٹھ جائے اور بولے اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ مجھے پہنچا دے گا۔ ہمیں جائز اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، جو جائز اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے فائدہ مند ہمارے لیے ثابت کریں گا۔ اسی طریقے سے کسی کام کو کرنے میں ہم کسی پر اعتماد کریں اور کسی دوسرے کو ہم نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں کہ فلاں شخص یا فلاں ہمارے لیے یہ کام میں فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، نفع و نقصان کا کسی کو مالک سمجھنا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے کہ ہم اللہ پر پورا اعتبار کریں، اعتماد اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں اس کام میں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں اس میں فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہی ہے توکل، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ کسی جن کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی اور پر اس طریقے سے اعتماد اور بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمارے لیے نفع اور نقصان کا مالک ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی پر اس قدر اعتماد اور یقین ہے جتنا یقین انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر جب نماز کی باری آتی تو وہ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، لیکن 11ویں ہو یا 6 کا عرس ہو تو برابر سفر کر کے جائیں گے، اس کے لیے بکرا بھی دیں گے، اس کے لیے مال بھی خرچ کریں گے۔ تو ان کی یہ حرکت سے، ان کے یہ عمل سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انہیں پورا اعتبار اللہ پر نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی عبادت کی بات آئی تو انہوں نے کنارہ اختیار کر لیا، لیکن جب انہیں اپنے پیر کی بات آئی تو انہوں نے پورے اس کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ان پر اعتبار ہے۔ تو یہی چیز شرک ہو جاتی ہے۔ یہ توحید کا مسئلہ ہے، توکل علی اللہ، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اسے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، یقین، توکل کس طریقے سے ہونا چاہیے اور مکمل طور پہ ہونا چاہیے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم
اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ، یقین، توکل تو رکھتے ہیں، ہمارا ایمان تو ہوتا ہے، اس کی ایک مثال میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کسی کے پاس مثال کے طور پہ کام کر رہے ہیں، کسی سیٹھ کے پاس، کسی باس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہمیں روزی دینے والا ہے، کھلانے والا ہے، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس میں کام کروں گا تو میں جتنے دن کام کروں گا تو یہ مجھے میرے کام کا اجر دیں گا، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنے مالک، اپنے باس، اپنے سیٹھ کی بات نہیں سنوں گا تو یہ مجھے پیسے نہیں دیں گا، تو مجھے اس کی تمام باتیں سننا ہے، اس پہ تمام اعتبار کرنا ہے، اور اسی کے یہی مجھے روزی دینے والا ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے تو پھر اس کا توحید میں اس کے مکمل نہیں ہے، اس کا اللہ تبارک تعالیٰ پر پورا اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کا سیٹھ مالک اس سے کہے کہ جماعت سے نماز چھوڑ دو، پہلے یہ کام کر لو، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کی نہیں سنوں گا تو پھر مجھے یہ پیسے نہیں دیں گا، اور پیسے نہیں دیں گا تو میرے گھر کیسے چلیں گا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تم جمعہ کی نماز چھوڑ دو، پہلے یہ کام کر دو میرا، تو ایک انسان کا یہاں پر توکل اللہ تبارک تعالیٰ پر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے سیٹھ اور مالک پر ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کی نہیں سنوں گا تو پھر یہ مجھے روزی نہیں دیں گا یا مجھے میری اجرت نہیں دیں گا۔ یہ بسا اوقات ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین، توکل تو کرتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہمیں کھلانے والا ہے، وہ اس کے لیے ذرائع بھی اختیار کرتا ہے، کہیں جاب اور نوکری بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا، کوئی بزنس بھی کھولتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ صحیح طریقے سے رن نہیں کر پاتا، صحیح طریقے سے پروفٹ اس کو نہیں بنا پاتا، تو پھر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی اور ذرائع اختیار کرنا چاہیے، وہ پھر دھوکہ دڑی سے جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے سودی کاروبار وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس ذریعے سے روزی دے رہا ہے۔ یہ بھی شرک اصغر میں آ جائیں گی چیزیں، اس لیے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو اعتبار یقین کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ناجائز اسباب کو اختیار کیا۔ ایک انسان اگر یہ سمجھ لے کہ میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا مال نہ بکے گا، مجھے روزی نہیں ملیں گی، تو پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتبار یقین نہیں ہے، کہ اسے پورا اعتبار یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ حلال طریقے سے میں اپنا مال بیچ کر کمائی کر سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق عطا کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ مجھے جھوٹ ہی بولنا پڑے گا اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے توکل اور یقین اور اعتبار، اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید اور بھروسہ، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں تمام قرآن کا نچوڑ بھی موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ موجود ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، اور مدد مانگنے کا جب بھروسہ اور یقین اور توکل کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ یقین کا حکم دیا ہے، اور یہ شرط لگائی ہے کہ اگر تمہارا اللہ پر پورا مکمل طور پہ توکل یقین نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو تم مومن ہو، مطلب اگر تمہارا اللہ پر ایمان اور توکل یقین مکمل نہیں ہے تو پھر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھاگے فرعون کے پاس سے، سامنے جب دریا آ گئی تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور ان کے قوم والے کہنے لگے کہ ہم تو پھنس گئے، پیچھے فرعون اور سامنے دریا ہے،
تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، علیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اگر تم مسلمان ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ پر مکمل طور پہ انہیں بھروسہ اور یقین، امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمام نبیوں کی یہ ہتھیار تھا کہ وہ اللہ پر مکمل طور پہ یقین رکھتے تھے، توکل رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ جب انہیں آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی صرف توکل یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے بچانے والا ہے۔ اور بعض ہمیں تاریخی روایات اور اسرائیلی روایات سے یہ بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا وہ وقت آیا جب انہیں آگ میں ڈال رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ تیرا خلیل آگ میں جلا دیا جائے گا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، اگر تم ان کی مدد کرنا چاہتے ہو تو جاؤ ان کی مدد کر لو، اگر ابراہیم علیہ السلام تم سے مدد لینا چاہتے ہو تو جا کے دیکھ لو۔ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر دوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو تم مدد کر سکتے ہو، ورنہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے مددگار، میرا بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اس قدر ان کا ایمان اور توکل یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ہی حکم دے دیا تو ٹھنڈی ہو جا، جبکہ آگ کا یہ اثر ہے کہ وہ جلا سکتی ہیں، وہ راکھ کر سکتی ہیں، وہ برباد کر سکتی ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں سے وہ اثر کو ختم کر دیا، جو تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو دی ہیں جلانے کی، وہ تاثیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا۔ یہ کس بنا پر ہو پایا؟ صرف ابراہیم علیہ السلام کے توکل اور یقین کی بنا پر ہو پایا۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی اللہ پر توکل اور ایمان کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، پوری لمبی دعا ہے، اس کے آخری میں ہے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیہ توکلت، اے اللہ ہمارا ایمان تجھی پر ہے، ہم تجھی پر پورا اعتماد اور یقین کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تمام نبیوں کا اعتماد اور یقین، ان کا توکل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی تھا۔ اس لیے کہ توکل اگر ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ پر مکمل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ پر کہ اللہ ہمیں کسی بھی سچویشن سے، کسی بھی مصیبت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بچا سکتا ہے، اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ، یقین اور توکل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ آپ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل اور یقین، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے توکل جو ہے یہ جنت میں جانے کا راستہ اور سبب بھی ہے، یہ جنت میں جانے کا اور راستہ سبب بھی بنتا ہے جو ہم اللہ پر توکل اور یقین کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو بتلایا کہ میری امت میں جو پہلے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، 70,000 وہ لوگ جو بنا حساب و کتاب سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ان کی 4 نشانیاں کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام نے جب سوال کیا کہ وہ لوگ کون ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 4 نشانیاں بتائی اور بتلایا، کانوا لا یقطعون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ لوگوں کی یہ نشانی ہوں گی، یہ پہچان ہوں گی کہ وہ اتنے صاف دل ہوں گے، اتنے صاف شفاف ہوں گے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوں گے، حتیٰ کہ جب وہ لوگ بیمار بھی ہو جاتے تھے تو کسی سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے تم دعا کرو، ہم پر دم کرو، بلکہ خود اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتماد اتنا انہیں تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے خود دعا مانگتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائیں گا۔ اسی طریقے سے
وہ لوگ اپنے جسم کو دگواتے بھی نہیں تھے. جو ٹیٹو وغیرہ آج بنایا جاتا ہے، جو دگوایا جاتا ہے، گدوایا جو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے. اور اسی طریقے سے وہ بدشگونی بھی نہیں لیتے ہیں، بدشگونی بھی نہیں لیتے ہیں. جو آج اکثر انسان بدشگونی لے لیتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا تو میرا اب آگے کیا ہوگا. یہ اللہ پر توکل نہیں ہونے کی نشانی کہ انسان بلی سے ڈر جا رہا ہے کہ میرا راستہ اس نے کاٹ لی تو پتہ نہیں اب یہ مصیبت ہی میرے پاس آنے والی ہے. یہ جو بدشگونیاں ہوتی ہیں کہ فلاں اگر کچھ نقصان ہو گیا تو یہ اس کی وجہ سے ہوا یا اس کی وجہ سے، مکمل اللہ پر اعتماد جن کا نہیں ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پر ان کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا ہے. تو جو لوگ پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے ان کی نشانی بھی ہوں گی کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اور ان کا پورا ایمان اور توکل ان کا صرف اللہ تبارک تعالیٰ پر ہی ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشانی بتلائی جو سب سے پہل بنا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ہمارا مکمل اعتماد اور یقین ہو کہ اللہ ہمیں ہر چیز سے، ہر طریقے سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں اس میں بتلانے کی ہیں اور کچھ واقعات بھی ہیں کہ ہمارے اسلاف کے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے جب توکل اور یقین کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت کی. وقت مختصر ہے ہمارے پاس، آنے والے انشاءاللہ موقع جمعہ میں ہم بتلانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کے کیا کیا فوائد ہیں، کن کن چیزوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین توکل کرنے کی ضرورت ہے جن میں آج ہم توکل اور یقین نہیں کرتے. انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہ اور خطاؤں کو معاف فرما. ہمیں جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو تو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو. الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، اور بنا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا. اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر.